أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بزرگوں اور بھائیوں، آج کوئی لمبی تقریر تو کرنی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے درمیان ہے، ابھی تھوڑی نماز باقی بھی ہے. میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں، ان دو آیتوں کا ترجمہ مطلب اور ان دو آیتوں کا تقاضا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کون ہیں وہ؟ ہم ہی ہیں، یہ ہم ہی ہیں. جبھی تو یہاں اس وقت جمع ہے، ورنہ معلوم نہیں اگر اللہ پر ایمان نہ ہوتا تو کہاں کہاں ہوتے. ہم سے کہا جا رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور صرف اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں ہے، آپ کی فیملی، آپ کے اہل اور عیال، اہل مانے بھائی اور اہل مانے بچے جو آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. جانتے ہو دوزخ کی آگ کیسی ہے؟ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. ایندھن کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، بڑی لکڑیاں، پہلے چھوٹی پھر بڑی، اس سے چولہا جلاتے ہیں، وہ جلتی ہے، چولہا جلتا ہے. تو جہنم جو دہکے گی، جہنم جو بھڑکے گی، تو اس کا ایندھن لوگ ہوں گے جہنمی اور پتھر ہوں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہیں جن کو مشرکین نے پوجا ہے، وہ سارے پتھر بھی اسی میں ڈالے جائیں. جہنم پر جو ذمہ دار فرشتے بنائے گئے ہیں وہ تند خو سخت مزاج ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. جہنم پر اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر فرمائے ہیں وہ نرمی برتنے والے نہیں ہیں، وہ تند خو ہیں، ان کی وہ سخت برتاؤ کرنے والے ہیں اور سخت مزاج ہیں. اللہ کا جو انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ ہرگز نافرمانی نہیں کرتے. اللہ کا جو انہیں حکم ہوتا ہے وہ پورا کر کے رہتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم. اللہ جو ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اللہ کا جو حکم انہیں ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، کر کے رہتے ہیں. لہذا کوئی یہ سوچتا ہو کہ جہنم کے فرشتوں کو چکما دے کر بھاگ کھڑے ہوں گے، ان کو کوئی ان سے لوہا نہیں لے سکتا. لہذا ایسی سخت آگ آگے آ رہی ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو اس آگ سے بچاؤ. میرے بھائیو، اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مومن اس کی تفصیل سمجھتا ہے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا کیا راستہ ہے؟ ایمان تو لا چکے ہیں، اب ایمان لانے کے بعد جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا کیا راستہ ہے؟ یہ بھی راستہ ہے کہ اعمال اسلام پر پڑھو. صرف ایمان کافی نہیں ہے. آج بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم مومن ہیں، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے.
صرف ایمان سے کافی نہیں ہے، جہنم سے بالکلیہ بچنے کے لیے، نجات اولی کے لیے اعمال اسلام ضروری ہیں۔ اسلام نے جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کرنے ضروری ہیں، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچنا ضروری ہے۔ تو اپنے آپ کو اعمال اسلام پر ڈالو، اور یہی راستہ ہے اپنی فیملی کو جہنم سے بچانے کا، کہ اپنے گھر والوں کو اعمال اسلام پر لاؤ، اپنی اولاد کو اعمال اسلام پر لاؤ، خود بھی بچو جہنم سے، ان کو بھی بچو۔ آج ہی ہمارے امام صاحب نے فرضوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا ہے۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو نماز کا حکم دیا تھا، پیغمبر ہے، صادق الوعد وکان صدیق النبی، اتنے بڑے پیغمبر، ان کو بھی اس کی ضرورت تھی کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے۔ کہتے ہیں کہ نبیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، کہتے ہیں کہ اس لیے واجب نہیں ہے کہ کسی نبی کے پاس میں زکوٰۃ ایبل مال جمع رہتا ہی نہیں۔ اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے بادشاہ، حکومت کا مال ان کا مال تھوڑا ہی تھا، حکومت کا مال ہے، بیت المال ان کا بیت المال ہے، ان کا اپنا ذریعہ معاش تو قرآن میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کے بختر زرہیں بناتے تھے اور اس کو بیچتے تھے اور اس کے پیسے سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ حکومت کے مال سے کیا لینا ہے؟ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کسی نبی کے پاس میں زکوٰۃ ایبل مال سال بھر تک نصاب ایسا کسی نبی کے پاس رہا ہی نہیں۔ اس اعتبار سے کسی نبی پر زکوٰۃ نہیں، مگر جو نبی کی فیملی ہے اس کے پاس اگر مال ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہلیہ کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ اپنی فیملی کو جہنم سے بچانا۔ کسی نبی کی بیوی ہونا جہنم سے بچا نہیں سکتا ہے، کسی نبی کا بیٹا ہونا جہنم سے بچا نہیں سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافر تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ کانا تحت عبدین صالحین، ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، مگر ان کا بیوی ہونا ان کو جہنم سے نہیں بچا سکا اس لیے کہ وہ دونوں کافر تھے۔ ایمان اور عمل صالح ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے اور اپنے لختے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ سے دونوں سے فرمایا تھا کہ پھوپھی جان دنیا کا کوئی سا مال سامان مانگو میرے پاس ہوں گا دے دوں گا، لیکن آخرت میں جہنم سے بچنے کا سامان تمہیں خود کرنا۔ بیٹی اگر تجھے دنیا کا کوئی مال سامان چاہیے مانگ، میرے پاس ہوگا تو دوں گا، باقی جہنم سے بچنے کا انتظام تجھے خود کرنا۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اعمال اسلام پر ڈالنا ہے اور اپنے ساتھ اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے فیملی کو، اپنے متعلقین کو ایمان پر لانا ہے۔ اگر فیملی کو ایمان اعمال اسلام پر نہیں آئی تو اس کا بھی بازپور سے گھر کے ذمہ دار سے ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے الزوج راع علی اہل بیتہ، شوہر اپنی فیملی کا چرواہا ہے، نگران ہے۔ والمرأة راعیۃ علی بیت بعلھا، اور عورت اپنے ہسبینڈ کے گھر کی نگران ہے۔ اگر ہسبینڈ کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو کل قیامت کے دن عورت سے پوچھا جائے گا۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، ان سے سلوک دوش ہونے کے لیے، عہدہ برآ ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے،
کچھ انفرادی کام کرنے پڑتے ہیں، کچھ اجتماعی کام کرنے پڑتے ہیں. ان اجتماعی اور انفرادی کاموں کے بغیر اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے دوسری آیت میں اسی کا تذکرہ فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. آپ لوگ یہ سامنے رہے، آپ ہی لوگوں سے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. ہا انتم ہؤلاء، سنو، آپ ہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے، آپ ہی لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بخیلی سے کام کرتے ہیں. فمنکم من یبخل، کچھ لوگ بخیلی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخیلی کرتے ہیں. فرمایا یہ جو بخیلی کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ یہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخیلی کر رہے ہو، کس کے ساتھ بخیلی کر رہے ہو؟ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے. تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو ہاتھ روک رہے ہو تو کیا اللہ کا کچھ بگاڑ رہے ہو، نقصان کر رہے ہو؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ تو غنی ہے. تم میں سے جو بخیلی کر رہا ہے وہ اپنے ہی نفس سے بخیلی کر رہا ہے. وَمَن يَبْخِلْ فَإِنَّمَا يَبْخِلُ عَن نَفْسِهِ، یعنی نقصان اپنا کر رہے ہو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک رہے ہو تو اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہو. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہیں، محتاج تم. لہذا تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو اپنے ہی لیے خرچ کر رہے ہو، اللہ کے لیے کچھ خرچ نہیں کر رہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اتنا سمجھانے کے بعد تو آدمی کی مٹھی کھل جانی چاہیے، لیکن اب بھی نہ کھلے تو فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اب بھی اگر تم روگردانی کرو گے، چہرہ پھیر کر چلو گے، مٹھی نہیں کھولو گے، تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہیں بیک بینی و دو گوش پکڑ کے چلتا کریں گے. بیک بینی ایک ناک اور دو کان، بیک بینی و ایک گوش پکڑ کر کے چلتا کریں گے، اور تمہاری جگہوں پر ایسے لے آئیں گے اللہ تعالیٰ جو تمہارے جیسے ناہنجار بخیل مکھی چوس نہیں ہوں. یہ ایک دھمکی ہے، یہ بہت انتہائی درجہ کی دھمکی ہے کہ تمہیں فیلڈ سے ہٹا دیا جائے. اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. اللہ اپنے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے وہ کسی بھی مخلوق سے کام لے لے، تمہاری کیا محتاجی ہے اللہ کا؟ تم اگر دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہو تو وہ تم اپنے ہی فائدے کے لیے کرو. یہ دو آیتیں ہیں دو جگہ کی، جن کا ترجمہ اور مطلب میں نے سمجھا ہے. اب میرے بھائیو سنو، آپ حضرات اس ملک میں تشریف لائے ہیں، یہ بہت اچھا ملک ہے. آج دنیا میں دیکھیے کن کن ملکوں میں کیا کیا پریشانیاں ہیں. نہیں کہیں جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ اپنے ملکوں میں محفوظ ہے، نہ پرائے ملکوں میں محفوظ ہے. اللہ کا یہ شکر ہے کہ آپ اس ملک میں آئے ہیں اور امن و سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی امن و سکون سے گزار رہے ہیں، اتنا کافی نہیں. اس ملک میں جو قانون ہے، جو حکومت ہے، اس کی جو احوال ہے، اس کے اندر اطمینان سکون سے پوری اطمینان آپ زندگی گزار رہے ہیں. مگر میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی پوری اطمینان گزر رہے ہیں. مومن جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی کے بعد آگے ایک زندگی اور آ رہی ہے. اس زندگی میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنی فیملی کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ کو اس ملک میں ایشیا کے ملکوں سے زیادہ محنتیں کرنی ہیں اور زیادہ خرچ کرنا ہے. کیوں؟ جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو مشکل سوا. آپ کماتے ہیں بہت تو خرچ بھی بہت ہو. جو تھوڑا کماتا ہے اس کی ذمہ داری بھی تھوڑی ہے. جو کماتا بہت ہے اللہ کے فضل سے. تو اللہ نے آج قرآن کے شروع میں آیت پڑھی حافظ امام صاحب نے کہ متقین پرہیزگاروں کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ اللہ نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو بہت روزی دی ہے، لہذا خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی آپ حضرات پر سوا ہے.
اور اس ملک میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنی فیملی کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے بیٹوں کو جہنم سے بچانا ہے، اپنی بیٹیوں کو جہنم سے بچانا ہے، تو 4 کام لازمن کرنا ہے۔ اگر وہ 4 کام نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ ایک، لڑکوں کا اسلامی اسکول۔ ملک کے جو سیکولر اسکول ہیں ان اسکولوں میں ہمارے بچے جا کر کے آخرت کے جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اس کی تفصیل آپ حضرات جانتے ہیں۔ لہذا ایک مسلم بچوں کا اسلامی اسکول، ایک مسلم لڑکیوں کا اسلامی اسکول، اور دینی تعلیم کے لیے مدارس اسلامیہ کا جال پھیلا دینا، محلے محلے جہاں 10 گھر ہوں وہاں ایک مکتب ہونا چاہیے، اور کوئی بچہ دین کی تعلیم سے جاہل نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری مسجدیں جن کے ساتھ ہمارا دین جڑا ہوا ہے، یہ مسجدیں قرآن میں ایک لمبا مضمون آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض میں، کہ آسمان و زمین میں جہاں ہدایت کی لائٹ ہے وہ اللہ ہی کی لائٹ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ریلیجن، کوئی دھرم ایسا نہیں ہے کہ اس دھرم سے لائٹ گھر میں آتی ہو، سب سے اندھیرا ہی اندھیرا آ رہا ہے ہماری زندگیوں میں، اور ہمارے گھروں میں لائٹ اگر آتی ہے تو اللہ کی ہدایت سے اور اللہ کے دین سے آتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں میں اگر ہدایت کا نور ہے، زمین میں کہیں ہدایت کا نور ہے تو اللہ ہی کا بخشا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی نور نہیں۔ پھر یہ مضمون آگے جا کر یہ ہے کہ یہ جو نور ہے، لائٹ ہے، پاور ہاؤس کہاں ہے، کہاں یہ نور پیدا ہوتا ہے اور کہاں سے نور سپلائی ہوتا ہے؟ تو بتلایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ مسجدیں ہیں جن مسجدوں کے بارے میں اللہ کے یہ احکام ہے، ان کو عالی شان بنایا جائے، ان کو بہترین بنایا جائے، ان کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ یہ فی بیوت، یہ نور ان بیوت میں ہے، ان مسجدوں میں۔ وہاں کون سے کارخانے کون سی مشینریاں چل رہی ہیں؟ جن مشینریوں سے ان مسجدوں میں نور پیدا ہوتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر الصلاۃ عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہی کاروباری لوگ، یہی بزنس مین، یہی جاب کرنے والے، یہی مشین ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، صبح و شام آتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کا زمزمہ بلند ہوتا ہے اور نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں سے لائٹ اور نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور پھر گھروں میں سپلائی ہوتا ہے۔ جس گھر کے تار مسجد سے جڑے ہوئے ہیں اس گھر میں مسجد کی لائٹ ضرور پہنچے، اور جس گھر نے اپنی وائر لائن مسجد کے ساتھ جوڑی نہیں ہے تو مسلمان ہونے کے باوجود اس گھر میں لائٹ نہیں پہنچے۔ لہذا میرے بھائیوں، مسجدوں کا نظام، مکاتب اسلامیہ کا نظام، لڑکوں کی اسکولوں کا نظام، لڑکیوں کی اسکولوں کا نظام، یہ 4 کام اس ملک میں کرو گے تو اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو جہنم کے عذاب سے بچا سکو گے، ورنہ نہیں بچا سکو۔ ظاہر ہے کہ یہ 4 کام ایسے ہیں کہ اس کے لیے خرچ چاہیے۔ دنیا میں ہر تمام چیزوں کے اسباب ہیں، لہذا ان 4 کاموں کے لیے خرچ کرنا پڑے گا، اور خرچ ہر شخص کو کرنا ہے، یہ نہیں کہ بچوں کا باپ ہی کرے، نہیں، ملت کے جتنے بچے ہیں وہ ہر آدمی کے بچے ہیں، چاہے اس کے اپنے بچے ہوں یا نہ ہوں، یا اس کے اپنے بچے بڑے ہو گئے ہوں، لیکن ملت کے جو بچے ہیں وہ ہر ایک کے بچے ہیں۔ لہذا ملت کے ہر فرد کو مل کر کے مضبوط اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، اور اللہ کے ہاتھ، اللہ کی نصرت اور مدد، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہماری اس مسجد کا اس وقت پروگرام ہے، میری طبیعت آج ٹھیک نہیں، میری آنکھ میں تکلیف ہے، مجھے تقریر نہیں کرنی تھی، تقریر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کافی داروی دامت برکاتہم کو کرنی۔ یہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں اور ہمارے گجرات کا ہیرا ہے، جو آپ حضرات کو مفت میں مل گیا ہے۔ ہندوستان کے بڑے علماء میں حضرت کا شمار ہے، اور گجرات کا تو ایک ہیرا ہے جو مفت میں آپ حضرات کو یہ ہیرا مل گیا ہے، اس کی قدر کرو، اور حضرت مولانا جو کچھ ارشاد فرمائے اسے سنو اور ان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ تو آپ کو دعویٰ نہ